اے لوگوں تمہارے پاس آ گئی ہے نصیحت، موعظت تمہارے رب کی طرف۔ وہ صرف موعظت نہیں ہے، سینوں کے اندر جو روگ ہیں، جو امراض ہیں، ان کا علاج بھی ہے، شفا بھی، شفاء لما فی الصدور۔ تیسرے درجے میں وہ ہدایت ہے، وہ بتاتی ہے کدھر جاؤ کدھر نہ جاؤ۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑی راستوں پر قدم قدم کے اوپر کوشن ہوتا ہے، یہاں سپیڈ کم کر لو ورنہ تم کسی کھائی میں جا گرو گے۔ تو یہ ہدایت کیا ہے؟ دیکھو ادھر مت جانا، ادھر جاؤ، اگر ادھر جاؤ گے تمہارا سارا معاملہ تل پٹ گیا۔ یہ ہے ہدایت۔ اور جو چیز دنیا میں ہدایت ہے وہ آخرت میں رحمت، ہدم و رحمت للمومنین۔ اب میں چاہتا ہوں ان چار الفاظ میں جو ربط ہے اسے سمجھ۔ دیکھیے اگر کسی ایسی زمین پر بارش برسے جو اوپر سے بہت سخت، تو پانی بہہ جائے گا، زمین میں جذب نہیں ہوگا تو کوئی روئیدگی پیدا نہیں ہوگی۔ اگر دل سخت ہے تو قرآن مجید ان پر کوئی اثر نہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے موعظہ کی ضرورت ہے، واعظ کی ضرورت، نصیحت کی ضرورت ہے تاکہ دل نرم پڑ جائے۔ انسانی دل جب سخت ہوتے ہیں تو ان کی سختی چٹانوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، یہودیوں سے خطاب ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، اے بنی اسرائیل تمہارے اس طرز عمل کے نتیجے میں تمہارے دل سخت ہو گئے اور اب وہ پتھروں سے زیادہ سخت۔ لہذا سب سے پہلے ضرورت کیا ہے؟ دل کی زمین کو نرم کیا جائے، اس میں حل چلایا جائے۔ یہ کام ہے موعظہ کا، واعظ کا، نصیحت۔ ہمارے معاشرے میں کسی زمانے میں واعظ کا بڑا رواج تھا، آج کل یہ چیز ختم ہو گئی، بلکہ واعظ کو گھٹیا بات سمجھا جاتا ہے۔ بھائی کوئی عقلی بات کرو، کوئی علمی بات کرو، تم تو واعظ کہہ رہے ہو۔ گویا کہ واعظ گھٹیا تھی، واعظ سے دل میں رقت پیدا ہو، نرمی پیدا ہو۔ تو قرآن مجید ہی سب سے بڑا موعظہ ہے۔ ہم نے بدقسمتی سے کیا کیا، جب واعظ کہے جاتے تھے تب بھی مثنوی مولانا روم سے، ضعیف احادیث سے، واعظ دستان زنو افسانہ بند، واعظ بڑے اونچے اونچے ہاتھ چلا کر اور افسانہ جو ہے بیان کر رہا ہے، لیکن اس کا حال کیا ہے؟ از خطیب و دیلمی گفتارے ہوں، بعض ضعیف و شاذ و مرسل کارے۔ وہ خطیب بغدادی یا دیلمی کی جو احادیث ہیں، جو سب سے گھٹیا درجے کی کتابیں حدیث کی، سب سے کم تر درجے کی کتابیں حدیث، ضعیف کتابوں کے یوں سمجھیے کہ بہت بڑے مجموعے، وہاں سے وہ حدیثیں لا رہا ہے۔ از ضعیف و شاذ و مرسل کارے ہوں، ضعیف حدیث، شاذ حدیث، مرسل حدیث سے وہ بیان کر، قرآن سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ قرآن مجید سب سے بڑا واعظ، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ۔ یہ دل کو جب نرم کرتا ہے تو پھر اس میں جذب ہوتا ہے، یہ سیکنڈ سٹیپ ہے۔ اور جب دل میں جذب ہوگا تو دل کے اندر کی بیماریوں کو دور کر دے۔ دل کے اندر کی بیماریاں کون سی؟ تھرومبوسس نہیں، خنجائنا نہیں، وہ اور ہے۔ وہ دل کی بیماریاں جن کے لیے قرآن شفا ہے، وہ ہے تکبر، حسد، حب مال، حب دنیا، حب جاہ، حب شہرت۔ یہ ہیں وہ چیزیں کہ جو اصل ہیں، جو دل کے امراض، ان سب کو جڑ سے نکال کر پھینک دے گا قرآن۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، وہ ہدن، اور وہ ہدایت ہے۔ انفرادی زندگی کے لیے بھی ہدایت ہے، اجتماعی زندگی کے لیے بھی ہدایت۔ کبھی اگر سورہ فاتحہ پر آپ غور کریں جو ہماری نماز کا جزو لازم ہے، تو ہم پہلے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک تو یہ کہ انسان کی فکر، اس کی سوچ، اس کا علم، اس کے نظریات و افکار، یہ صحیح رخ پر پروان چڑھیں، پیش قدمی کریں۔ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ فکر کے ساتھ ذکر موجود رہے، ورنہ یکرخی اس میں آ جائے گی، کجی آ جائے گی۔ مولانا روم اور علامہ اقبال کے اشعار کے حوالے سے میں اسے مزید واضح کر چکا ہوں۔ این قدر گفتیں باقی فکر کن، فکر اگر جامد بوت رو ذکر کن، اور جزب قرآن زیغمی روباہی است، فقر قرآن اصل شاہنشاہی است، فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، فکر را کامل ندیدم جزب ذکر۔ اور اس ذکر کا سب سے مؤثر، سب سے عمدہ، سب سے اعلیٰ، سب سے جامع ذریعہ نماز۔ دوسری ضرورت انسان کے عمل کے درست رہنے کی ہے، عمل کج نہ ہو جائے، اس میں افراط و تفریط نہ ہو، عدم توازن نہ ہو، صراط السوی درمیانہ راستہ، صراط مستقیم سیدھا راستہ، قصد السبیل وہ راستہ جو سیدھا انسان کو اپنے منزل مقصود تک پہنچا دے۔ یہ قرآن مجید کی 3 اصطلاحات ہیں، ان پر انسان کا قدم جمع رہے، ادھر ادھر کی پگڈنڈیوں پر وہ کہیں مڑ نہ جائے، نہ وہ نفس امارہ کے سے مرعوب ہو یا مغلوب ہو، نہ ماحول کے غلط اثرات سے متاثر ہو، نہ جذبات کے کسی طوفانی رو کے اندر بہہ جائے۔ اس کے لیے بھی ضرورت ہے ایک مستقل، زندہ، بیدار، حقیقی تعلق مع اللہ کی۔ اس تعلق مع اللہ کا بھی سب سے بڑا ذریعہ، سب سے اعلیٰ وسیلہ یہ نماز ہے۔ تیسری چیز میں نے عرض کی تھی جو ان سب کا مقصود ہے، اصل میں یہ تمام چیزیں بھی ایک سطح پر آ کر ذرائع کی حیثیت حاصل کر لیتی ہیں، حکمت دین کے اعتبار سے، فلسفہ دین کے اعتبار سے۔ ان سب کا اپنا ایک ہدف ہے اور اپنا ایک مقصود ہے، اور وہ ہے انسان کی روحانی ترقی، جس کے لیے تعبیر میں نے کل کی تھی اس اصطلاح کے حوالے سے
جو حدیث نبوی میں آئی ہے، یتقرب الی عبدی بالنوافل وبالفرائض، تقرب الی اللہ، اللہ سے قریب ہوتے چلے جاتے. اور یہ کوئی مادی قرب کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی زمانی یا مکانی فصل ہمارے اور اللہ کے مابین موجود نہیں ہے. ہوا معکم اینما کنتم نحن اقرب الیہ من حبل الورید. لیکن یہ کہ ذہول، عدم توجہ، دوسری چیزوں میں دل کا لگ جانا اس طور سے کہ پھر محبت خداوندی کے لیے دل میں جگہ نہ رہنا، یہ چیزیں جو انسان کو اپنے رب سے دور کر دیتی ہیں. ورنہ پروردگار کی طرف سے تو ہر وقت ایک دعوت عام ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہنم منزل ہی نہیں. وہ احادیث بھی موجود ہے کہ میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں بھاگ کر آتا ہوں، وہ اگر بارش بھر آتا ہے میں ہاتھ بھر آتا ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ہر وقت دعوت عام ہے، لیکن یہ کہ ذہول، عدم توجہی ہماری طرف سے. تو اس توجہ الی اللہ اور تقرب الی اللہ کا بھی سب سے اعلیٰ، سب سے عمدہ، سب سے جامع طریقہ اور ذریعہ نماز. یہ ہے میری کل کی گفتگو کا خلاصہ. اب آج شاید وہ عنوان آج بھی لکھا ہوا سامنے موجود ہو، کیونکہ عنوان معین کیا گیا ہے، میں اسی کے حوالے سے بات کروں گا. طالبان قرآن اور خادمان دین کے لیے نماز کی خصوصی اہمیت. اور اس پر میں بعد میں، جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، تھوڑا سا اضافہ کروں. طالبان قرآن سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے اس کو معین کیجئے. قرآن کا طالب، اس سے مراد ہے قرآن مجید سے علم صحیح، فہم صحیح اور ہدایت کا اخذ کر سکے. اس کے لیے ذرائع ہے قرآن کا پڑھنا، یہ بھی اس کا ایک ذریعہ ہے.